بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور۔ لینڈ مافیا، قبضہ گروپ، یہ آپ نے سنا تو بہت ہوگا۔ یہ ہمارے ملک کے اوپر ان لوگوں کا راج ہے۔ یہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں شامل ہوتے ہیں اور ہم جیسے وائٹ کالر لوگوں کے لیے وبال جان ہوتے ہیں۔ جو لوگ مجھ جیسے گھر نہیں بیچارے بنا سکتے، یہ ان لوگوں کی اسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امیر لوگ ان کے قابو نہیں آتے کیونکہ ان کے پاس تو پیسہ ہے، اور ان کی سرپرستی اشرافیہ کرتی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہوں، حکومتی لوگ ہوں، عدالتی لوگ ہوں، کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ابھی کچھ روز پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص جو اللہ کو پیارا ہوا، جس کا نام ڈاکٹر امجد تھا، ایڈن کا مالک تھا، 25 ارب یا 26 ارب روپے ہڑپ کر بیٹھا ہوا۔ غریب لوگ، جاب والے ایک ایک روپیہ کر کے اکٹھا کیا، ریٹائرمنٹ کے پیسے دے کر ان لوگوں نے اپنے پیسے دے کر ان سے کوئی زمین، کوئی گھر لینا چاہا کہ کسی نہ کسی ٹائم تک ہماری اپنی چھت ہوگی، ہمارا اپنا گھر ہوگا۔ یہ ہر انسان کا خواب ہے۔ اس کا ایک افیکٹڈ میں بھی ہوں۔ یقین کریں کہ 2009 کے اندر میں نے ایک ایڈن کے اندر گھر بک کرایا، اور مجھے پتا ہے کہ میں نے 3.5 سال کس طریقے سے ان کی انسٹالمنٹ پے کی، ادا کی۔ لیکن جب گھر کا قبضہ ملنے کا دن قریب آیا تو سامنے پتہ چلا کہ جناب میرے ساتھ تو فراڈ ہو گیا۔ اور یقین کریں، مجھے پتا ہے کہ وہ پیسے میں نے کس طریقے سے، کہتے ہیں نا، پیٹ کاٹ کر میں نے وہ جمع کرائے۔ لیکن ڈاکٹر امجد کو تو نہیں پتا تھا۔ ڈاکٹر امجد تو ایک بڑا آدمی تھا، سوسائٹیاں چلا رہا تھا، اس کی رشتہ داری اشرافیہ میں تھی، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ اس کا بیٹا کدھر اس کی شادی ہوئی۔ پھر جب کیس عدالتوں میں جاتے ہیں تو تعلق کی بنا پر، رشتہ داری کی بنا پر وہ چھڑتے رہے۔ ابھی حال ہی میں وہ نیب کی کسٹڈی میں آیا، اس کا بیٹا بھی اور وہ بھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، پھر وہ نکل گئے۔ لیکن شاید اس کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کی گرفت انسانوں کی گرفت سے بہت بہتر زیادہ ہے، اس سے نہیں بچ پائے گا۔ پھر وہی ہوا۔ کتنے سال بھاگو گے، کتنے سال جی لو گے، آخر جانا تو ہے۔ ایک امیر آدمی، ایک شریف آدمی، کوئی غریب آدمی، مڈل کلاس، جب اللہ کو پیارا ہوتا ہے تو اس کے لواحقین میں جہاں امیر عمرہ جو ہے کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ سسکیاں ہچکیاں لے کر روتے ہیں اس کے لیے۔ لیکن ڈاکٹر امجد کے لیے الٹ ہوا کہ جو ہزاروں خاندان تھے وہ بھی ہچکیاں اور سسکیاں لے رہے تھے، لیکن وہ اس کو بد دعائیں دے رہے تھے۔ کیا فائدہ ہوا یار؟ میں ٹھیک ہے کہ مجھے گھر نہیں ملا، میں رینٹ پر ہوں، میں خوش ہوں، ہیپی ہوں، میں اپنی فیملی کے ساتھ، لیکن آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے جنازے میں آپ کے بیٹے تک نہیں آئے، آپ کی اولاد تک نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں نا، جن کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا، وہ تو آپ کی قبر پر فاتحہ تک پڑھنے نہیں آیا، اور یہ ثابت ہوا۔ تو یہ آپ نے بھگتنا ہے، اور بھگتا۔ جیسے ہی وہ جنازہ چوری چھپے دفنانے کی تیاری کری، بہت سارے افیکٹڈ پرسن ایڈن کے، انہوں نے وہاں ہنگامہ برپا کر دیا، اور آخر پولیس کو مداخلت کر کے اس کو دفنانا پڑا۔ پھر وہی بات کہ پولیس نے مداخلت کی، دفنا دیا۔
اب حساب کتاب میں قبر کے عذاب سے کون بچائے گا؟ وہاں کون سی پولیس آئے گی؟ وہاں کون سے آپ کے رشتہ دار یا آپ کی اولاد یا آپ کو را کر بچائے گی؟ تو یہ جو لینڈ مافیا ہے، یہ قبضہ مافیا ہے، خدا را سوچیں کہ آپ تک جو لوگ آتے ہیں انسٹالمنٹ پر گھر لینے کے لیے یا پلاٹ لینے کے لیے، وہ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، ایسے نہیں ان کے پاس پیسے آتے، قطرہ قطرہ کر کے، جیسے کہتے ہیں کہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، اسی طریقے سے بیچارے وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ نہ یتیموں کا مال چھوڑتے ہو، نہ مسکینوں کا مال چھوڑتے ہو، نہ غریبوں کا مال چھوڑتے ہو، اور آپ ہڑپ کرنے پہ لگے ہوتے ہیں۔ مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ جو لینڈ مافیا یا قبضہ مافیا ہے، یہ کسی کے دوست نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنے پیٹ کے لیے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان برائے نام مسلمان ہیں، ہمارے ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو کوئی چھوٹا مافیا ہے، کوئی بڑا مافیا ہے، ان کی ہر ٹائم کوشش ہوتی ہے کہ میرا اگر بس چلے کسی کے گھر کے اوپر، کسی کی زمین پر، تو ہم نہیں دیکھتے کہ یہ یتیم ہے، مسکین ہے، یار اس کا یہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے اڈاپٹ کر لیں۔ خدا را اس سے نکلیں، آخرت کی بھی سوچیں، کہیں آپ لوگوں کا، جو لوگ ہمارے درمیان میں ہیں، ان کا حال بھی ڈاکٹر امجد جیسا نہیں ہو۔ آپ سے ایڈن والوں کا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ لوگ ہیں پریشان ضرور ہیں لیکن رہ رہے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہوا اچھا یا برا وہ ڈاکٹر امجد کے ساتھ ہوا۔ تو یہ ہوش کے ناخن نے مافیا جتنے بھی ہیں، آپ کا نام، آپ کی دولت، آپ کی شہرت آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتی۔ ایک وقت آتا ہے جب یہ والا حال ہوتا ہے، کہتے ہیں نا قبر کا عذاب مردہ کو پتہ ہوتا ہے، تو اب یہ ڈاکٹر امجد واپس نہیں آئے گا، آ کر نہیں بتائے گا، نہ وہ دولت کام آئی، نہ وہ شہرت کام آئی، نہ وہ رشتہ دار کام آئے، اور خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ چلا گیا۔ تو میں آپ لوگوں سے جو میری باتیں سن رہے ہیں، اگر کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مافیاز یا کوئی لوگ ہیں، تو خدا را یہ تبلیغ ایک قسم کی ہے، ان کے لیے کی جا رہی ہے، اس سے بچیں اور لوگوں کو سکھ کا سانس دیں۔ جو لوگ بیچارے اس چیز کے حقدار ہیں، کوئی جس کا پلاٹ، جس کی زمین، جس کی کوئی بھی چیز اگر آپ لوگوں کے قبضے میں، تو اس کو چھوڑیں اور اس کو واپس کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔